اللہ نے اس دنیا کی اہمیت کو 3 مثالوں سے واضح کیا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کے جالے جیسی ناپائیدار ہے اور یہ مچھر کے پر جتنی اور جیسی ہے۔ ہمارے سمجھنے کے لیے یہ کافی مثالیں ہیں، لیکن ہم وقت پر سمجھنا نہیں چاہتے۔ ہمارے کچھ جذبات اور محسوسات بہت ذاتی ہوتے ہیں، ہم انہیں کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتے۔ ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کتنے اہم تھے اور کتنے نہیں تھے۔ زندگی جینے کے لیے 308 داؤ آنے چاہیے، ورنہ صرف ایک انسان کو جینا آنا چاہیے۔ مر تو سب نے ہی جانا ہے۔ غم کو ہرانے کے لیے صرف 3 داؤ بہت ہیں: ایمان، صبر، رضا۔ اور اللہ کی محبت جیتنے کے لیے صرف ایک: جو میرے رب نے چاہا میں اسی پر راضی ہوا۔ انسان میں جذبہ ہونا چاہیے، جذبات نہیں۔ سنبھلنے میں آسانی رہتی ہے اور مایوسی کی طرف نہیں جا پاتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، حقیقت میں سچ نہیں، آپ کے بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ انتظار ہمیشہ لمبا ہوتا ہے، پھر چاہے وہ کسی کے لوٹ کے آنے کا ہو یا کسی کو بھول جانے کا۔ میری اماں ایک لائن بولتی ہیں، وہ کہتی ہیں، جو کھلے عام بدمعاشی کرتا ہے اس سے مت ڈرو، اس سے ڈرو جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ شریف ہے۔ آپ کے قریب بیٹھنے والا ہر شخص آپ کا قریبی نہیں ہوتا، نہ ہی آپ کا غم خوار ہوتا ہے۔ بعض ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی من کی بات ٹٹول کر آپ کو ہی مات دینے کی چاہ میں ہوتے ہیں۔ خیال کیجیے، انسان صرف پیسے سے امیر نہیں ہوتا، اصل دولت انسان کا ایمان، اخلاق، کردار اور عمل ہے۔ عزت کے موتی پر اگر ایک بار میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ سوچنے والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ اچھی موت پانے کا نسخہ: جو چاہتا ہے کہ اللہ پاک اسے اچھی موت نصیب فرمائے، اسے چاہیے کہ لوگوں کے بارے میں گڈ اوپینین یعنی اچھی سوچ یعنی حسن ظن رکھے۔ سکون چاہتے ہو، ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو، اور پھر جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان پر اللہ کا شکر بجا لاؤ، سکون میں رہو گے۔ جس وقت منفی سوچ جڑ پکڑے اور مایوسی انتہا کی گہری ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کا آخری وار ہے۔ وہ ٹھیک اس وقت پڑ رہا ہے جب وہ تمہارے انعام سے واقف ہو چکا ہے۔ تحفہ کبھی اگلے انسان کی حیثیت دیکھ کر نہیں دیے جاتے، اپنی حیثیت اور محبت دیکھ کے دیے جاتے ہیں۔ اور تحفہ لیتے وقت اس کی قیمت یا دینے والے کی حیثیت نہیں دیکھتے، بس دینے والے کی محبت اور خلوص دیکھتے ہیں، کیونکہ تحفے تعلق اور رشتوں میں محبت کو بڑھانے کے لیے ہی دیے جاتے ہیں۔ رشتوں میں اتنی تباہی غیبت کرنے والوں نے شاید نہ کی ہو جتنی تباہی غیبت پہنچانے والے کرتے ہیں، کیونکہ سرد لہجے اور ٹھنڈی چائے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ خود کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے اپنا خیال خود رکھا جائے۔ گناہ گونگے نہیں ہوتے، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ مکافات عمل کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم ہی اس انسان کے سر پر آن برستے ہیں۔ یہ وہ خدا کی لاٹھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے لیکن انسانوں کے ہوش لمحوں میں ہی ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ نعمت عذاب کب بنتی ہے؟ قدرت کا یہ قانون ہے کہ کسی قوم کو نعمت دے کر اس وقت تک اس نعمت کو عذاب سے تبدیل نہیں کیا جاتا جب تک وہ قوم خود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت نہیں کرتی۔ خون کے رشتے صلح کے بعد پرانی باتوں کا ذکر نہیں چھیڑا کرتے، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہی چیز خون کو پانی سے گاڑھا بناتی ہے۔ والدین کی بددعا: یہ کوئی خاص کر کے بددعا نہیں ہوتی، بلکہ جو والدین غیر ارادی طور پر اولاد کو غصے کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں، لہٰذا ویسے تو اولاد کے لیے بددعا کرنی ہی نہیں چاہیے اور برے الفاظ سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کا وقت ہو اور آپ کے وہ الفاظ قبول کر لیے جائیں۔
پھر آپ کی اولاد کے لیے مشکل کا سبب بنے۔ کائنات میں بہترین جوڑے وہ ہیں جو ایک دوسرے کو ایمان کی طرف لائیں اور ایک دوسرے کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے۔ ہر اس غم سے پناہ مانگنی چاہیے جس میں بے بسی شامل ہو اور انسان اپنے راز اگلنا شروع کر دے۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے وعدے اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اسے نبھانے کے لیے دو خوبصورت لوگ چاہیے ہوتے ہیں، ایک جو بھروسہ کر سکے، دوسرا جو اسے سمجھ سکے۔ ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔ جس ملک میں واٹر کولر پر رکھے گلاس کو زنجیر سے باندھنا پڑے اور لوگوں کو مسجد میں اپنی آخرت سے زیادہ اپنے جوتوں کی فکر ہو، وہاں حکومتیں تبدیل کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ مانیں یا نہ مانیں، تبدیلی کے لیے ہر انسان کو اپنا اخلاق اور کردار بدلنا ہوگا۔ زندگی چاہے آپ کو کتنا بھی تھکا دے، لیکن کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ آپ سے ٹیک لگائے ہوتے ہیں۔ ایک وقت تھا چھوٹی چھوٹی باتیں بہت محسوس ہوتی تھیں۔ اس نے یوں کیوں کہا، اس نے ایسا کر دیا۔ وقت نے ایک بات سمجھائی، دنیا میں مختلف مزاج کے لوگ ہیں اور ہم سب کو اپنے مزاج کے مطابق نہیں ڈھال سکتے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ دوسرے آپ کی ہر بات کو سمجھیں۔ بس جہاں آپ کو لگے کہ اگلے کو سمجھنا فضول ہے، وہاں اپنے الفاظ ضائع کرنے کی بجائے خاموشی اپنائیں اور مسکرا کر آگے بڑھ جائیں کہ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے۔ دنیا میں کوئی بھی رشتہ یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ آپ کا ذہنی سکون برباد کر دے۔ ہر ایسے رشتے سے دور ہو جائیں جو آپ کی ذہنی اذیت کا باعث بنتا ہے۔ خدا کی دنیا بہت وسیع ہے، اپنے مطابق لوگ ڈھونڈیں ورنہ اکیلے رہنے کی عادت ڈال لیں۔ اپنے سکون پر سمجھوتا کبھی نہ کریں۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں، بلکہ اوپر والے کی لاٹھی کھانے سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اپنے مسئلوں سے بھاگنا ایک ایسی دوڑ ہے جسے آپ کبھی نہیں جیت سکتے۔ کھڑے ہو جاؤ اور اس کا سامنا کرو۔ آپ اس طرح کی عورت بنیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تو فرماتے، یہ وہ عورت ہے جس نے میرے لائے ہوئے احکام کو اور میرے بتائے ہوئے طریقوں کو اس وقت زندہ کیا جب میری امت کی عورتیں بگڑ چکی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو پورے یقین سے مانگے اور یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو عطا کر، کیونکہ اللہ کسی سے مجبور نہیں۔ جن کاموں کی ضرورت نہیں ان سے منہ پھیر لو اور خود کو ایسے کاموں میں مصروف رکھو جو آخرت کے لیے ضروری ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔